اختلافات ہیں وہ تین شعبوں میں، تین کیٹیگریز میں تقسیم ہو سکتے ہیں۔ ان میں سے پہلا شعبہ وہ عقائد کا ہے، اور اس عقیدے میں، ان عقائد میں سے اہم اور مہم جس میں اختلاف ڈالا گیا وہ عقیدہ نور و بشر کا ہے۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ جو عقائد مسلمات میں سے قرب قیامت ہے، ظاہر ہے اب دیکھیں نا، ختم نبوت جیسا عقیدہ مسلمات میں سے لوگوں نے اس میں توحید کا عقیدہ، اسی طرح عقیدہ نور و بشر یہ بھی مسلمات میں سے تھا، ضروریات دین میں سے تھا، لیکن دین بیزار لوگوں نے اس کے اندر بھی اختلاف ڈال دیا۔ یہ آپ کے پاس جو کاپی ہے اس کو اپنے سامنے رکھیں، جو آپ کو نور و بشر پر کاپی دی گئی ہوگی۔ کچھ باتیں اس سے خارج ہوں گی، وہ تو آپ نوٹ کر لینا، اور کچھ باتیں اس کے مطابق میں کروں گا، اسے آپ اس کے اندر دیکھ لینا۔ سب سے پہلی بات جو یہ کتاب میں نہیں ہے، کتاب سے خارج ہو کر میں بتا رہا ہوں، سب سے پہلی بات کہ یہ عقیدہ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بشر ہونا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انسان تھے، بشر تھے، آپ کی حقیقت انسانی تھی، آپ بشر تھے، آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے، یہ عقیدہ ضروریات دین میں سے ہے۔ لہٰذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت کا انکار کرنا یا اس میں ایسی تعویلیں کرنا جو بشریت کے انکار کو لازم ہے، یہ کفر ہے۔ اب اس پہ حوالے نوٹ کریں۔ پہلا حوالہ تحتاوی کا ہے، صفحہ نمبر 10 ہے، صفحہ نمبر 10 ہے، اور اس میں ہے یشترط لصحۃ الایمان بہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے لیے کچھ شرائط ہیں، جب تک ان شرائط کو پورا نہیں کیا جائے گا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کا دعویٰ قابل مسموع یا درست نہیں ہوگا۔ معرفت اسمہ اذ لا تتم المعرفت الا بہ، سب سے پہلی بات یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام معلوم ہو، کہ آپ کا نام محمد تھا یا احمد تھا، اس لیے کہ جب تک کسی کا نام ہی معلوم نہیں ہوگا اس کی معرفت کیسے ہوگی؟ ایک شخص آئے اندر مسجد کے اندر اور ادھر ادھر گھوم رہا ہو، ہاں بھائی کیا ہوا؟ جی ایک مولوی صاحب کو تلاش کرنا ہے، کیا نام ہے؟ جی نام معلوم نہیں، پھر کون ہے؟ بھائی داڑھی والا ہے۔ بھائی داڑھی والے تو سارے بیٹھے ہوئے، نہیں ٹوپی والے، ٹوپی والے بھی سارے بیٹھے ہوئے، نہیں حیوان ناطے کے وہ تو سارے بیٹھے ہوئے۔ میرے بھائی نام ہوگا تو جدا ہوگا نا دیگر سے، معدہ سے، تو ایک چیز کا نام ہی آپ کو معلوم نہیں ہے تو اس کی تلاش اب سے بیکار ہے، وہ آپ ایسی ہنگرو ہنگرو گھوم رہے ہوں گے۔ تو سب سے پہلی چیز کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام معلوم ہو۔ نمبر 2 وَقَوْنُهُ يُشْتَرَطُ لِصِحَّةِ الْإِيمَانِ بِهِ، حضور پر ایمان کے درست ہونے کے لیے شرط یہ ہے، لہذا یہ تینوں شرطیں نہیں پائی جائیں گی تو مشروط یعنی ایمان نبی اکرم پر، وہ بھی ہی ضمیر حضور علیہ السلام کی ذات کی طرف ہے۔ نمبر 2 كَوْنُهُ بَشَرًا، دوسری شرط نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے لیے کہ یہ عقیدہ رکھتا ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہیں۔ وَكَوْنُهُ خَاتَمَ النَّبِيِّينَ، اور تیسری شرط یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انبیاء میں سے آخر نبی تصور کرے۔ یہ تین شرائط کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام معلوم ہو، کہ میں جس پر ایمان لاتا ہوں اس کا نام محمد ہے یا احمد ہے، ذاتی نام ہو، باقی صفاتی تو کئی ہیں، اور نمبر 2 وہ انسان تھے، کوئی نوری مخلوق نہیں تھے، کوئی جن نہیں تھے، جناتی قبیلے سے نہیں تھے، کوئی نوری قبیلے سے نہیں تھے، بلکہ انسان تھے، اشرف المخلوقات تھے، اور نمبر 3 یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخر نبی ہیں۔ اگر ان تین شرطوں میں سے کوئی ایک شرط بھی مفقود ہے، کوئی شخص کہتا ہے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بشر نہیں مانتا، یہ تو آپ کی توہین ہے، میں تو آپ کو نور مانتا ہوں، وہ لاکھ ایمان کے دعوے کرے، لاکھ میلاد منائیں، لاکھ جھنڈیاں لگائیں، لاکھ جھومیں، لاکھ نعرے لگائے، اس کے یہ نعرے، اس کے یہ عشق کے دعوے، اس کا یہ جھومنا کسی کام کا
ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہوگا جب تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہ ایمان اور عقیدہ راسخ نہ ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بشر تھے۔ یہ پہلا حوالہ۔ دوسرا حوالہ یہ علامہ آلوسی رحمہ اللہ نے بھی لکھا ہے، تفسیر المعانی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 325، سورہ آل عمران آیت نمبر 164 کے تحت، اور شرح مواہب اللدنیا کے اندر علامہ زرقانی نے بھی لکھا ہے، اور خرپوتی جو قصیدہ بردہ کی شرح ہے، اس کو دعوت اسلامی بریلیوں نے چھاپا ہے، مشہور شرح خرپوتی، اس کے اندر بھی مختصر الفاظ کے ساتھ لکھا ہے۔ کیا ہے؟ وقد سئل الشیخ ولی الدین العراقی، ولی الدین عراقی عراق کے بہت بڑے فقیہ تھے، ان سے سوال کیا گیا، حل علم بکونہ صلی اللہ علیہ وسلم بشرا ومن العرب شرط فی صحت الایمان او من فروض الکفایہ؟ کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہ گمان رکھنا کہ آپ بشر تھے اور عرب میں سے تھے، یہ ایمان کے لیے شرط ہے یا محض فرض کفایہ، بس بعض کو معلوم ہو تو کافی ہے، یا ہر آدمی کے لیے یہ شرائط میں سے آپ پر ایمان لانے کے لیے کہ اس کا یہ نظریہ ہو کہ آپ بشر ہیں اور عرب میں سے؟ اس کے متعلق کیا حکم ہے؟ فَأَجَابَ، اب ولید العراقی جواب دیتے ہیں، بِأَنَّهُ شَرْطٌ فِي صِحَّةِ الْإِيمَانِ، حضور علیہ السلام کے متعلق یہ عقیدہ رکھنا کہ آپ بشر ہیں اور عرب میں مبعوث ہوئے ہیں، یہ ایمان کے لیے شرط ہے۔ کوئی اس کے بغیر اگر آپ کو بشر نہیں مانتا یا عرب میں سے نہیں مانتا، وہ شخص مسلمان نہیں ہو سکتا۔ ثم قال، پھر آگے، فلو قال شخص اومن برسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم الى جميع الخلق لكن لا ادري هل هو من البشر او من الملائكه او من الجن او لا ادري هل هو من العرب او العجم فلا شك في كفره لتكذيب القرآن وجحده ما تلقته قرون الاسلام خلفا عن سلف وصار معلوما بالضروره عند الخاص والعام ولا اعلم في ذلك خلافا فلو كان غبيا لا يعرف ذلك وجب تعليمه اياه فان جحدوا بعد ذلك حكمنا بكفره۔ فرمایا ایک شخص کہ بھائی مجھے پتہ ہی نہیں ہے کہ حضور علیہ السلام بشر ہیں، یعنی حضور علیہ السلام انسان ہیں، یعنی مجھے معلوم نہیں کہ انسان ہے یا جن ہے، بشر ہیں یعنی یا عرب میں سے ہے یعنی، فرمایا اس شخص کے کفر میں کسی کو شک کی گنجائش نہیں ہے، اس لیے کہ اس نے اس چیز کا انکار کیا جو قرآن کے اندر مسرح ہے، اور اس چیز کو پسے پش ڈالا جسے سلفن ان خلفن امت لیتی ہوئی چلی آ رہی ہے۔ پوری امت کا اجماع ہے اس بات پر، تواتر کے ساتھ ہم تک یہ پہنچتا ہوا آ رہا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عرب میں بھی سے تھے اور بشر بھی تھے، تو جو اس کا انکار کرتے ہیں وہ کافر ہے، الا یہ کہ عقلی پھٹی ہو، بھولی بھیڑ ہو، غبی ہو، عقل سے ہی فارغ، اس کو پتہ ہی نہ ہو، پہلے اسے سمجھانا، فَإِن فَلَانَ غَبِيًّا لَا يَعْرِفُ ذَلِكَ وَجَبَ تَعْلِيمُهُ، پہلے سمجھانا کہ نہ بابا الٹی بات نہ کر، قرآن میں حضور کی بشریت ہے، احادیث میں حضور کی بشریت سے 100 سے اوپر قرآن کی آیات اور 8 کیا ہے، اور زرقان نے بھی نقل کیا ہے، اور تیسرا میں نے آپ کے سامنے یہ فتاوی عالمگیری کا حوالہ پیش کیا کہ بشریت رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ ضروریات دین میں سے، لہذا اس کے منکر کیا ہے؟ کافر ہے۔ اب اس کے مقابلے میں ہمارے فریق مخالف کا نظریہ دیکھیں وہ کیا کہتا ہے۔ تفسیر نعیمی جلد نمبر 1، آپ کے پاس صفحہ نمبر 1 پر یہ حوالہ لکھا ہوا ہے، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 100، ان کو بشر ماننا ایمان نہیں ہے، تو جب بشر ماننا ایمان نہیں ہے تو ظاہر ہے پھر کیا ہوگا؟ بے ایمانی ہوگی۔ اسی طرح صفحہ نمبر 2 پر آ جائیں، صفحہ نمبر 2 پر تنقید نمبر 2 کے تحت قمر الدین سیالی یہ سراہتاً دیکھے اس عقیدے اور قطعی عقیدے کا انکار لازم آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا۔ ایک اور عبارت، مقیاس حنفیت صفحہ نمبر 354 355، اس میں لکھتے ہیں کہ شیطان نے ایک دفعہ نبی کو بشر کہا تو اسے جہنم کی وعید ہے، تو جو لوگ ہر بار حضور کو بشر کے وہ جہنم کے کس ٹھکانے پر ہوں گے؟ یعنی معاذ اللہ حضور کو بشر کہنا یا بشر ماننا یا بشر کا عقیدہ کے لیے رکھنا، یہ کام جہنم کے اندر جائے گا۔
صفحہ نمبر مکیاس نور مولوی عمر چھروی، مولانا عمر چھروی، یہ الگ سے میں حوالے لکھوا رہا ہوں، صفحہ نمبر 196 مکیاس النور اس کی کتاب ہے مکیاس النور۔ مخلوق میں سب سے پہلے ابلیس نے نبی اللہ کو بشر کہا، کو بشر کہنا ابلیس کا کام ہے، حالانکہ اما عائشہ طیبہ طاہرہ صدیقہ عفیفہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کانا بشرا من البشری، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیگر بشروں کی طرح ایک بشر تھے۔ سنن دارمی کے اندر عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا قد ماتا وانہ لبشر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے اور آپ کو فوت ہی ہو جانا تھا، اس لیے کہ جیسے دیگر مخلوقات ہے، جیسے دیگر بشر ہیں، جیسے ان پر فوت آتی ہے، جیسے ان پر موت آتی ہے، آپ پر بھی موت آنی تھی۔ آگے چلو، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، قریشی صحابہ کی کیبنٹ موجود ہے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کی روایتیں لکھتے تھے۔ قریشی صحابہ نے فرمایا اے عبداللہ ابن عمر، آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر حدیث کو مت لکھا کرے، انہو بشر یتکلم فی الغضب والرضا، وہ انسان ہے، کبھی خوشی میں کوئی بات کر دیتے ہیں، کبھی ناراضگی میں کوئی بات کر دیتے ہیں۔ اب یہ سارے صحابہ حضور کو بشر کہہ رہے ہیں، اما عائشہ حضور کو بشر کہہ رہی ہیں، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کو بشر کہہ رہے ہیں۔ آگے چلو، بخاری کی حدیث ہے، حضور علیہ السلام خود فرماتے انما انا بشر مثلکم، اے لوگوں میں تمہاری طرح بشر ہوں، انسا کما تنسون، جیسے تم بھول جاتے ہو ویسے میں بھی بھول جاتا ہوں، فاذا نسیت فذکرونی، اے لوگوں جب نماز میں مجھ سے بھول چک ہو جائے مجھے یاد دلایا کرو۔ کائنات کا سردار خود کو بشر کہہ رہا ہے، کائنات کی سردار کی عفیفہ طیبہ طاہرہ بیوی آپ کو بشر کہہ رہی ہے، کائنات کے سردار کے صحابہ آپ کو بشر کہہ رہے، علماء احناف آپ کو بشر کہہ رہے، فقہاء محدثین آپ کو بشر کہہ رہے ہیں، اور یہ بدبخت کا بچہ کہتا ہے کہ نبی کو بشر کہنا یہ ابلیسی کام ہے، نبی کو بشر کہنا یہ ابلیس کا کام ہے۔ اب آپ سوال، اللہ کے بندے، تو نے ہمیں بدنام کرنے کے لیے، تو نے ہم پر کفر کا فتویٰ لگانے کے لیے کن کن مقدس ہستیوں کے گریبان کو تار تار کیا؟ تیرا بدبودار قلم، تیرا بدبودار ہاتھ کن کن مقدس ہستیوں کے گریبانوں تک پہنچ رہا ہے؟ تیرے اس فتوے سے نہ رسول اللہ کی ذات محفوظ رہی، نہ ازواج امت کو ابلیس بنا دے، پھر بھی ہٹا کٹا سنی مسلمان، اور میں رسول اللہ کی تعلیمات پر، صحابہ کی تعلیمات میں چلوں، میں پھر بھی وہابی اور دائرہ اسلام سے خارج۔ یہ کہاں کا انصاف؟ یہ جو کہتے پھرتے کہ جی ہم تو بڑے عاشق رسول ہے، تمہارا چہرہ بھی ہم نے کسی کو دکھایا نہیں، ڈرو اس دن سے۔ ہم ان عبارات کے چکروں میں نہیں پڑتے، ہم کہتے ہیں جو اصولی مباحث ہے اس میں لے کر آؤ۔ خدا کی قسم تمہاری گستاخیاں اگر لوگوں کو تمہارے اصولوں پر لا کر دکھائی تو چہرہ چھپانا مشکل ہو جائے گا۔ مولانا ابو ایوب قادری صاحب ایک دفعہ ترنگ میں آ کر کہتے ہیں اوے بدعتیوں، دوبارہ اگر ہمیں تنگ کیا تو آمزہ خان بریلی کو چوک پہ ننگا کر کے ایسا لٹکائیں گے، کوئی شلوار ڈالنے والا نہیں ہوگا، کوئی اس کو سطر ڈالنے والا نہیں ہوگا، تمہارا مقابلہ کبھی کس سے پڑا نہیں۔ تم نے وہ ایک آدمی تھا، ایک آدمی وہ جو ہے کہیں شیشہ اس نے لیا، شیشہ سمجھتے ہو، اس میں چہرہ دیکھتے ہیں، اب وہ شیشہ لیا ہے اور شیشہ دیکھ رہے، اس میں شکل ہی نظر نہیں آ رہی، اس کو صاف کر رہے، یہ میرے ساتھ کیا دھوکہ کیا بھائی، مجھے اس میں شکل ہی نظر نہیں آ رہی۔ اب وہ دکاندار کے پاس گیا، بھائی میں تو تجھے بڑا شریف آدمی سمجھتا تھا، بڑا نیک آدمی سمجھتا تھا، تو نے تو میرے ساتھ دھوکہ کیا، میں نے تیرے سے شیشہ لیا، شیشے میں میری شکل ہی مجھے نظر نہیں آ رہی، رگڑ کے میں تھک گیا ہوں۔ اس سے کہا نام مرادہ یوں کر، تو پٹی سائڈ سے دیکھ رہا ہے، الٹی سائڈ سے دیکھ رہا ہے، تو ڈرو او پٹھی عقل والو، ڈرو اس دن سے جب ہمیں شیشے کو سیدھا کریں گے۔ اور اس میں تمہارا ویڈیو مجھے کس نے بھیجی، اس میں ایک بندر اس نے شیشہ اٹھایا، اپنی شکل دیکھی تو خود اپنی شکل سے ڈر کے شیشہ نیچے پھینک دیا۔ تو جس دن یہ شیشے میں تمہارا آئینہ تمہیں تمہاری شکل دکھائیں گے، تم ڈر کے ہمارے اپنی شکل دیکھ کر شیشہ نیچے پھینک دو گے کہ یہ کون پلید اور منحوس ہے، لیکن ہم ان چکروں میں پڑنا نہیں چاہتے۔ تو آپ دیکھیں، ضروریت انکار کرے یہ صراحتاً کفر ہے، اور ہمارا نظریہ کہ حضور علیہ السلام بشر ہیں یہ ضروریات دین میں سے قرآن سے بھی ثابت ہے، حدیث سے بھی ثابت ہے، اور یہ فتویٰ کہ معاذ اللہ بشریت کا اقرار کرنے والے ابلیس ہیں، یہ بڑے بڑے صحابہ پر پڑھ رہے ہیں۔ آگے چلے، یہ پہلی بات۔ تو آپ نے اس موقع پر یہ سارے حوالے پیش کرنے کہ دیکھو اگر ہم اس عقیدے کو کفریہ مان لیں تو علماء نے تو ضروریات دین میں سے اس کو شمار کیا ہے۔
پھر تو سارے علماء کو کافر کہنا پڑے گا۔ پھر جن صحابہ نے، جن فقہاء نے حضور کو بشر کہا یا حضور کو بشر مانا، ان کا کیا کرو گے؟ معاذ اللہ، کیا وہ بھی ابلیس ہے؟ اگلی بات، دوسری بات، یہ کیا کہتے ہیں؟ نہیں، بشر ہیں، بشر کا انکار، لیکن بشریت آپ کا لباس ہے۔ بشریت، آپ حقیقت میں نور ہیں۔ آپ جو ان کے جو نا جو یہ خود بھی پڑھ کر آیا ہے، سننا وغیرہ تو ویسے ہی کراچی والے نہیں پڑھتے، اس طرف میں جاتا بھی نہیں، تو آپ نے پڑھا ہوا کہ لباس وغیرہ یہ عوارض میں سے، یہ عوارض ہیں، اور عوارض حقیقت میں داخل، لہذا حضور کی بشریت کو باعتبار لباس ماننا یہ بھی کیا ہے؟ بشریت کا نہیں سمجھتے۔ سمجھاتا ہوں، تمہاری مثال سمجھاتا ہوں۔ کیا نام ہے بھائی نور الدین کا؟ کیا نام ہے آپ کا؟ یوسف۔ مولوی یوسف صاحب کے کپڑے میں لے لوں اور یہاں لٹکا دوں، کیا کر لوں؟ اور آؤں، مولوی یوسف صاحب السلام علیکم، کیا حال ہے؟ خیریت سے؟ ٹھیک ٹھاک ہو؟ آج ادھر کیا کر رہے ہو میرے بھائی؟ مدرسے نہیں گئے پڑھنے کے لیے؟ تو آپ سب ہنس رہے کہ نہیں ہنس رہے؟ یہ کیا حالانکہ لباس سے باتیں کر رہا ہوں نا، آپ کو پتہ ہے کہ بیوقوفانہ یہ لباس مولوی یوسف تھوڑی ہے۔ مولوی یوسف تو یہ ہے جو حیوان ناطق ہے۔ تو لباس کہہ کر یہ کہنا کہ لباس بشریت میں تھے، حقیقت میں نور تھے، یہ بھی درپردہ کس کا انکار ہے؟ بشریت کا انکار ہے۔ ہم کیا کہیں؟ آپ اہل سنت کے لبادے میں، آپ تو جو اردو سپیکنگ ہے فوراً بھڑک جائے گا، وہ اس کا مطلب ہے ہم حقیقی اہل سنت کے لبادے میں، یعنی ہم نے اہل سنت کا لباس پہنا ہوا، اس کا مطلب ہم حقیقی اہل سنت۔ ہمارے آپ محاورے میں بھی ایسے ہی کہا جاتا ہے کہ نہیں کہا جاتا؟ تو حقیقت میں اہل سنت نہیں بلکہ اہل سنت کیا پہنا ہوا ہے؟ لبادہ۔ تو اگر لباس بشریت ہے تب بھی کس کا انکار ہے؟ بشریت کا۔ بات سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ ہے کہ نہیں؟ گدھے کو اگر شیر کی کھال پہنا دی جائے، ایک ایسی سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہوں، تو وہ کیا بن جائے گا؟ شیر ہوگا۔ ایک گدھے نے شیر کی کھال پہن لی، کیا کر لی؟ شیر کی کھال، اور چیخ رہا ہے، درا رہا ہے، بھئی میں شیر ہوں، شیر ہوں۔ شیر کی آواز ہوتی ہے، سامنے سے شیر آ گیا، سامنے سے، اب منہ سے بھی آوازیں نکال رہا ہے اور پیچھے سے بھی آوازیں نکل رہی ہے۔ تو لوگوں نے کہا بھئی یہ کہا تو وہ شیر کی کھال پہننے سے وہ شیر کہلائے گا؟ یہ تو عوارض ہے نا، عوارض۔ اس کا ذاتیات سے کوئی تعلق۔ حوالہ، اب حوالہ بھی لے لو، مثالوں سے میں نے سمجھا ہے۔ تبیان القرآن جن نمبر 2 صفحہ نمبر 453، اللہ علیہ وسلم کو انسان اور بشر نہیں مانتے اور کہتے ہیں کہ آپ کی حقیقت نور ہے اور بشریت آپ کی صفت یا آپ کا لباس ہے۔ تو دیکھو، یہ جو کہتے ہیں کہ بشریت آپ کا لباس ہے، وہ دراصل آپ کو تو بشریت کے لباس کا قول بھی حقیقت میں کیا ہے؟ بشریت کا انکار۔ ایک اور دیکھو ذرا، قرآن سے سمجھو ذرا، دیکھو قرآن جب نبی اکرم کی بشریت کا ذکر کرتے ہیں، قل انما انا بشر مثلکم، اور جب جبرائیل آتا ہے بی بی مریم کے پاس، فتمثل لها بشرا سویا، کبھی غور نہیں کیا تم لوگوں نے؟ مثلکم، جب حضور کی بشریت کا مسئلہ ہے تو مثلکم تمہاری طرح ہوں۔ جب جبرائیل کی بشریت کا مسئلہ ہے فتمثل، باب تفاعل ہے۔ کیا خاص ہے باب تفاعل کا؟ 3 خاص ہے نا، شرح قائد میں پڑھاتا ہوں۔ ایک ہے تکلف، کیا؟ تکلف، یعنی بالتکلف کوئی کام کیا جائے، جیسے بعض لوگ لمبے لمبے جبے اور بڑی بڑی پگڑیاں پہن کے کندھے جھکا کے بالتکلف صوفی بننے کی کوشش کرتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ بالتکلف بزرگ بننے کی کوشش کرتے ہیں، متصوفہ جنہیں کہا، دیکھو یہاں پر بھی دیکھو آ گیا متصوفہ ہے۔ تو کیا مطلب یہ آپ بشر نہیں تھے، اندر سے نور تھے، اوپر سے لباس ہے۔ تو جب لباس ہے بشریت میں، قرآن فتمثل لها بشرا سویا کہتا ہے، اور جب اندر سے بھی بشر ہے، اوپر سے بھی بشر ہے، قرآن کہتا ہے انما انا بشر مثلکم۔ کہ یہ مت سمجھ لینا کہ میں اندر سے نور ہوں، اوپر سے لباس ہے بشریت میں، نہیں، جنس میں، انسانیت میں تمہاری طرح ہوں۔ ہاں یہ الگ بات ہے، اللہ نے مجھے مقام دیا ہے، اللہ نے مجھے مرتبہ دیا ہے، اللہ نے مجھے اعزاز اور شرف دیا ہے، اور یہی ہمارا عقیدہ ہے۔ اہل بدعت آپ کو دھوکہ دیں گے کہ دیکھو یہ اپنی جیسا بشر مانتے، ہم تو شرابی ہیں، ہم تو کبابی ہیں، ہم تو زانی ہیں، ہم تو بدبخت ہیں، ہم تو گنہگار ہیں، یہ اپنے جیسا بشر مانتے ہیں۔ اوے بدبخت انسانوں، اپنے جیسے بشر ماننے کا مطلب یہ نہیں کہ معاذ اللہ مقام و مرتبے میں ہماری طرح ہیں۔
فضیلت میں ہماری طرح میں ہیں، رتبے میں ہماری طرح ہیں، اپنی طرح بشریت کا ماننے کا مطلب صرف یہ ہے کہ جیسے ہم انسان ہیں، کوئی نوری مخلوق نہیں ہے، کوئی ناری مخلوق نہیں ہے، اللہ کی مخلوقات میں سب سے افضل مخلوق یہ بشر ہے، اسی طرح حضور علیہ السلام بھی انسان ہیں، کوئی نوری کوئی ناری مخلوق نہیں۔ باقی رہا مقام و مرتبہ، اللہ اکبر، مقام و مرتبہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کرتے ہو، ہمارا عقیدہ تو عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ حضور کے صحابہ کے بارے میں عقیدہ ہے۔ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ سے کس نے پوچھا آپ افضل ہے یا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ افضل ہے؟ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے فرمایا او کمبختہ، امیر معاویہ جس گھوڑے پر بیٹھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد پر گئے وہ گھوڑا چلا، اس گھوڑے کے چلنے کی وجہ سے سموں سے دھول نکلی، وہ دھول اس گھوڑے کی ناک میں گئی، عمر بن عبدالعزیز اس گھوڑے کی ناک میں گئی ہوئی دھول کے برابر نہیں ہے۔ ہمارا تو حضور کے صحابہ کے بارے میں عقیدہ ہے کہ کم سے کم درجے والا صحابی بھی سارے قیامت تک آنے والے غوث ابدال اوتاد کے سارے غوث ابدال اوتاد مل کر جمع ہو جائیں، ایک ادنا سے ادنا صحابی کی خاک کے دھول کے برابر نہیں ہو سکتے، چاہے جائے کہ رسول اللہ کی ذات۔ ہمارا یہ قطعاً عقیدہ نہیں ہے، ہم صرف اس معنی میں حضور کو اپنے جیسا بشر کہتے ہیں کہ جیسے ہم انسان ہیں حضور کو بھی اللہ نے اسی طرح انسان بنا کر بھیجا۔ باقی آپ کی نبوت سب سے اعلیٰ، آپ کی قیادت سب سے اعلیٰ، آپ کی سیادت سب سے اعلیٰ، آپ کا خاندان سب سے اعلیٰ، آپ کی ازواج مطہرات سب سے اعلیٰ، آپ کی آل اولاد سب سے اعلیٰ، آپ کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا کھانا سونا سب سے اعلیٰ، آپ کا مکہ سب سے اعلیٰ، آپ کا مدینہ سب سے اعلیٰ، آپ کی صبح سب سے اعلیٰ، آپ کی شام سب سے اعلیٰ، آپ کا ہنسنا سب سے اعلیٰ، آپ کی خوشی سب سے اعلیٰ، آپ کی غمی سب سے اعلیٰ، آپ کا لباس سب سے اعلیٰ، آپ کی خوشبو سب سے اعلیٰ، آپ کے گیسو سب سے اعلیٰ، اور پھر انبیاء کے بعد آپ کا ابوبکر صدیق سب سے اعلیٰ، اس کے بعد عمر سب سے اعلیٰ، اس کے بعد عثمان سب سے اعلیٰ، اس کے بعد علی سب سے اعلیٰ، اس کے بعد آپ کے سارے صحابہ ساری مخلوقات سے اعلیٰ۔ ہم تو کہتے ہیں آپ کا مقام و مرتبہ اگر دیکھو، ہمارا ایمان اور عقیدہ یہ ہے یا صاحب الجمالی و یا سید البشر من وجهک المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر۔ اگر مقام و مرتبے کی بات کرنی ہو، حضور کے مقام و مرتبے تک کوئی پہنچ سکتا ہے، حضور تک کوئی پہنچ سکتا ہے۔ ہمارے عقیدہ ہے کہ حضور کائنات میں سب سے افضل، سب سے اعلیٰ، سب سے عرفہ، سب سے معزز، سب سے مشرف، سب سے معظم تھے، ان کے مقام و مرتبے کی بات نہیں ہو رہی۔ ہم کہتے ہیں جو حضور کو مقام و مرتبے میں اپنے جیسا مانے اس سے بڑا کافر، اس سے بڑا بے ایمان کوئی نہیں ہے۔ ہم تو صرف بات اس حد تک کر رہے ہم جیسے اس اعتبار سے جیسے ہم انسان ہیں، حضور کو بھی اللہ نے انسان بنا کر بھیجا، وہ کوئی نوری مخلوق یا کوئی ناری مخلوق نہیں تھے۔ بات سمجھتے کہ نہیں سمجھتے؟ دوسری بات یہ بھی ان کی کھوپڑیوں میں ایک گند بیٹھا ہوا ہے کہ انسان کوئی رذیل مخلوق ہے، انسان کوئی کم درجے کی مخلوق ہے۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ۔ قرآن نے میں نے حوالے دی اپنی کتاب کے اندر، علماء احناف کا اس پر اتفاق ہے کہ مخلوقات میں سے بشر یہ اللہ کی سب سے افضل مخلوقات میں سے۔ یہ کیا کہتے ہیں جی انسان تو چوریاں کرتے، انسان تو ڈاکے کرتے ہیں، انسان تو بدکاریاں کرتے ہیں، انسان تو زنا کرتے، تو بھئی وہ انسان تیرے جیسے نا میرے بھائی، تو نے اپنے جیسوں کو دیکھا ہے نا میرے بھائی، بات سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ تو نے دیکھا ہی اپنے جیسے انسان ہے، تو دیکھتا ہمارے اکابر، تو دیکھتا ہمارے اسلاف، تو دیکھتا صحابہ، کبھی انسان کے بارے میں تو نے تقوی کیا دیکھے؟ اللہ اکبر۔ مولانا مزا خان صاحب بریلی کا تقوی سب سے بڑا پتہ کیا ہے؟ حضرت صاحب بہت بڑے متقی تھے، کیا تھے؟ بہت بڑے متقی۔ آپ سمجھ رہے ہیں کہ پوری رات قرآن پڑھتے ہوں گے، ایسے ہی ہونا چاہیے نا یار، جو بہت بڑے متقی ہو دن میں کوئی 1000 نفلیں پڑھتے ہوں گے، ایسے ہی ہونا چاہیے جو وہ بھائی کیا بہت بڑے متقی ہیں، کیا کیا تیر مارا ہے۔ حضرت صاحب ایک دفعہ بازار میں جا رہے تھے، بہت بڑے متقی ہیں، نیچے کسی قسم کی دھوتی شلوار نہیں پہنی ہوئی تھی، بالکل ننگ دڑنگ الف لیلا، اور اوپر صرف ایک کرتا تھا۔ ایک کیا تھا؟ حضرت اتنے تقوی والے تھے، سامنے سے جو ہے سامنے سے رنی آ رہی تھی، کیا آ رہی تھی؟ فاحشہ عورتیں آ رہی تھی۔ حضرت اتنے تقوی والے تھے، ان کو دیکھ کر
یہ پہلا تقوی ہے جو ننگا ہوتا ہے۔ اور تساتے بھینس کا روندے چوک تے کوئی بغیر لنگی نال اوپر صرف چولا ہو، بغیر لنگی نال چولا آنکھوں پہ رکھے کہ اسا تے بڑے متقی ہیں، اسا تے بڑے متقی ہیں، اسا تے بڑے متقی کو تو نے انسان دیکھے ایسے کہ جس کا تقوی ہی گھومتا رہتا ہے۔ یہ تقوی ہے۔ بھائی کیوں یہ حرکت کیوں کی؟ بھائی آنکھیں اگر بہہ جاتی تو دل بہتا، دل بہگ جاتا تو بھائی تو نے تو اپنی آنکھیں بند کر لی، نہ تیرا آنکھ بہکا، نہ تیرا دل بہکا، نہ تیرا وہ جو سامنے والے کو تو دکھا رہے اس کا آنکھ بہک رہی ہے، دل بہک رہا، وہ بہک رہا، اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ وہ پٹھی عقل والے آنکھیں بند کر لے، منہ یہ کر لے، نہیں یہی کرنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ اشارے دینے، اتنے بھی شریف نہیں ہو۔ آپ کیا کیا کریں؟ ان کو پکڑیں، ان کو کیا کریں؟ سامنے سے عورت جا رہا نا وہ یوں کریں، نہ تو یوں نہ کریں۔ یہ آپ کے بزرگوں کا طریقہ، عورتیں جا رہی ہیں آپ کے بزرگوں کا طریقہ یہ ہے، آپ یوں کیا کریں۔ یہ تقوی۔ تو نے متقی ایسے دیکھے جن کا تقوی بھی ننگا، آؤ میں تمہیں متقی دکھاتا ہوں۔ تو نے انسان ایسے دیکھے جن کا تقوی بھی ننگا، آؤ میں تمہیں متقی دکھاؤں۔ حضرت مولانا اشمت گنگوئی صاحب رحمہ اللہ ایک دفعہ دارالعلوم دیوبند کے جلسے کے اندر پہلی صف کے اندر نماز کے بعد پریشان بیٹھے، شاگردوں کو نے پوچھا، تشویش ہوئی، حضرت جی خیر تو ہے، آپ پریشان بیٹھے، خدمت میں کوئی کمی چوک ہو گئی ہے، مجلس میں کوئی کمی چوک ہو گئی ہے، پروگرام میں کوئی کمی چوک ہو گئی، کسی نے کوئی گالی دے دی، کوئی توہین کر دی، کوئی تذلیل کر دی، کوئی تکلیف پہنچا دی، بتائیے تو پریشان کیے؟ فرمایا کسی نے کوئی تکلیف نہیں پہنچائی، کوئی مشکل نہیں ہوئی، آج جلسے کی وجہ سے 30 سال میں پہلی دفعہ میری تکبیر اولیٰ فوت ہو گئی ہے۔ میں غمگین اس بات پر ہوں، میں غم اس بات کا کرنا ہوں۔ متقی اسے کہتے ہیں، تقوی والے یہ انسان یہ ہیں۔ حکیم الامت حضرت مولانا شیخ ولی تھانوی صاحب رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک دفعہ ان کے ایک جگہ جلسہ تھا، پوسٹر تھا، 2 بدعتی دوست تیار ہوئے کہ آج تو بہت بڑا وہابی آ رہا ہے، آج تو بہت بڑا گستاخ آ رہا ہے۔ ہم نے تو اپنے مولیوں سے سنا ہے کہ یہ اس وقت دنیا کا سب سے بڑا وہابی ہے، سب سے بڑا گستاخ ہے، چلاؤ اس کو دیکھنے کے لیے چلتے ہیں۔ اس کا تو کالا چہرہ ہوگا معاذ اللہ، لمبے لمبے دانت ہوں گے، ڈراؤنی شکل ہوگی، ظاہر ہے کہ جو رسول اللہ کا کائنات میں سب سے بڑا گستاخ ہوگا اس کے چہرے پر ایسی پھٹکار ہوگی، چلاؤ عبرت کے لیے دنیا کے سب سے بڑے گستاخ کو، دنیا کے سب سے بڑے وہابی کو دیکھنے چلتے ہیں۔ جب وہ جلسے کے اندر آئے، جلسہ ختم ہوا، حضرت تھانوی رحمہ اللہ کے قدموں میں گر گئے اور توبہ کی کہ اللہ کی قسم یہ نورانی چہرہ کسی گستاخ اور بے ادب کا نہیں ہو سکتا۔ اس چہرے کو دیکھ کر تو کافر مسلمان ہو جائے، چہرے کے چہرہ گستاخ۔ تو نے اگر اس طرح کے انسان دیکھے ہوتے، انسان کو کبھی کم تر کبھی کم ظرف یہ کہنا کہ یہ لکھا ہے نعیم الدین مراد آبادی ہے، نعیم الدین مراد آبادی ہے، اس کی تفسیر نور العرفان ہے، یہاں حوالہ ہوگا بھی، اس کا صفحہ نمبر 6 میں لکھا ہے کہ بشر کے اندر توہین کا پہلو ہے، بشر کے اندر، تو اس لیے قرآن نے جا بجا انبیاء کو بشر کہنے والوں کو کافر کہا۔ بشر میں ہرگز توہین کا پہلو نہیں ہے، ہرگز توہین کا پہلو، بشر ہے اکرام اور اعزاز والا مقام، عزت اور شرف والا۔ اگر اس میں توہین کا پہلو ہوتا اللہ کبھی بھی بشر میں سے انبیاء کو نہ بھیجتا، اللہ کبھی بشر کے اندر محمد مصطفیٰ کو مبعوث نہ کرتا، اللہ کبھی بشریت کا اعزاز ان کو نہ دیتا۔ آؤ تمہیں لے کر چلوں، علامہ قسط العلامہ زرقانی رحمہ اللہ نے شرح مواہب الدنیا تفسیر سیرت کی کتاب ہے، اس کے اندر لکھا ہوا ہے حضور علیہ السلام کے 1000 نام لکھیں، 1000 نام حروف تہجی کے اعتبار سے، الف سے یہ ہے، با سے یہ، الفابائی کی ترتیب پر، تا سے یہ ہے، سا سے یہ، پھر ان ناموں کا اختصار کیا ہے شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمہ اللہ نے مدارج النبوہ کے اندر، شیخ عبدالباقی زرقانی نے 600 نام لکھے، 1000 نہیں 600، اور پھر شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمہ اللہ نے مدارج النبوہ کے اندر 400 نام ذکر کیے، اختصار کیا اسی الفابائی کی ترتیب پر۔ دونوں نے با کے ذیل میں حضور کے ایک نام بشر بھی لکھا ہے۔ اگر بشر میں توہین ہوتی، کبھی حضور کے ناموں میں سے ایک نام بشر، میں کہوں یوسف، یہ کیسا نام ہے؟ یہ تو بڑا عجیب و غریب نام ہے، یہ تو بڑا، تو وہ کہے گا بدبختہ تو میرے آگے کیا عزت کرے گا، تجھے میری نام میں توہین نظر آ رہی ہے۔
جو حضور کے نام میں توہین تلاش کر رہا ہو، جیسے حضور کا نام ہی مبنی پر توہین معلوم ہو رہا ہو، وہ حضور کا اور کیا مقام و مرتبے کا خیال کرے گا، وہ حضور کے اور کیا مقام و مرتبے کا لحاظ کرے گا۔ تو لہٰذا بشر میں ہرگز توہین، بشر کہنے میں اگر ہوتا تو کبھی ضروریات دین میں سے، اگر ہوتا تو صحابہ کبھی، اگر ہوتا تو قرآن آپ کو بشر کبھی نہ کہتا، امت آپ کو بشر کبھی بھی نہ کہتی۔ اب چونکہ وقت ہمارے پاس کم ہے، ایک جو ان کی مشہور حدیث ہے میں صرف اسی پر بات کروں گا، دلائل آپ کے پاس ذکر ہیں۔ ایک حدیث ہے، ذرا آپ آئیں، یہ آپ کے پاس صفحہ نمبر 4 ہے، صفحہ نمبر 4 ہے، دلیل نمبر 2، یا جابر ان اللہ قد خلق قبل الاشیاء نور نبی، ان اللہ قد خلق قبل الاشیاء نور نبی کا من نوری ہی، آپ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے آپ کے نور کو کیا کیا؟ پیدا کیا اپنے نور سے۔ یہ حدیث پیش کی جاتی ہے مصنف عبدالرزاق کے حوالے سے۔ ہماری معلومات کے مطابق اس روایت کو سب سے پہلے مصنف عبدالرزاق کے حوالے سے یحییٰ بن ابی بکر جو متوفی ہیں 893 ہجری، ان کی کتاب بہجۃ المحافل و بغیۃ الاماثل، یہ حضور کے موضوعات اور سیرت پر کتاب ہے، قریباً 700-800 صفحات کی۔ انہوں نے سب سے پہلے اس روایت کو مصنف عبدالرزاق کے حوالے سے پیش کیا۔ اس کے بعد اسے قسطلانی نے مواہب الدنیا میں پیش کیا۔ اس کے بعد امام حلبی نے سیرت حلبیہ میں اس کو لیا۔ اس کے بعد علامہ زرقانی نے شرح مواہب الدنیا کے اندر اس کو لے کر آئے، اور اس کے بعد یہ سلسلہ چلتا رہا حتیٰ کہ حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے نشر الطیب کے اندر بھی اس کو نقل کیا۔ تو سب نے حوالہ مصنف عبدالرزاق کا دیا، حالانکہ مصنف عبدالرزاق چھپی ہوئی پڑی ہے، میرے پاس بھی موجود ہے، کوئی مائی کا لال الٹا لٹک جائے اور مصنف عبدالرزاق سے یہ حدیث نکال کر دکھا دے۔ مصنف عبدالرزاق میں حدیث موجود ہی نہیں ہے۔ جب حدیث موجود نہیں ہے تو اس کی سند بھی موجود ہے۔ حدیث کے ثبوت کے لیے سند چاہیے، جب وہ حدیث ہی کا ثبوت نہیں تو سند کا ثبوت۔ مولانا احمد خان بریلی صاحب لکھتے ہیں عرفان شریعت کے اندر کہ رسول اللہ کی طرف حدیث کی نسبت کے لیے دلیل چاہیے، دلیل، اور اس کے حدیث ہونے پر کوئی دلیل، کوئی مائی کا لال مصنف عبدالرزاق یا کسی جس نے اس کو نقل کیا ہے، اس 9ویں صدی ہجری سے پہلے اس حدیث کا سرے سے وجود ہی نہیں تھا۔ میں نے کہا نا سب سے پہلے بہجۃ المحافل والے نے اس کو نقل کیا ہے جو 9ویں صدی ہجری کا عالم ہے، اس سے پہلے اس حدیث کا کوئی وجود ہی نہیں تھا، اور سب نے مصنف عبدالرزاق کا حوالہ دیا ہے، اور مصنف عبدالرزاق میں حدیث ہی موجود نہیں۔ جس حدیث کی سند ہی نہ ہو اس کو عقیدے میں پیش کیا جا سکتا ہے؟ نہیں۔ لہذا اس کی سند پہلے لے کر آؤ، ہم سند چیک کریں کس پائے کی حدیث ہے، اس کے بعد اسے کیا کرنا؟ استدلال کرنا۔ ایک بات۔ نمبر 2 ان کا مشہور اعتراض ہے، ذرا سنو، یہ ذرا اصل بات یہ بھائی صاحب، جب حدیث موجود نہیں ہے تو اتنے بڑے بڑے فقہا نے کیوں نقل کر دیا، محدثین نے کیوں نقل کر دیا، اتنی بڑی بڑی کتابوں میں کیوں ہے؟ یہ اشکال معقول، عام آدمی کے لیے معقول ہے، تمہارے بزرگوں نے بھی نقل کیا اپنی کتاب میں۔ اگر حدیث جعلی ہے تو کیوں نقل کیا؟ اتنے بڑے بڑے سیرت نگاروں نے نقل کیا۔ اگر حدیث جعلی ہے تو کیوں نقل کیا؟ تو میرے بھائی بات سنو، ایک بات کو اگر غلط فہمی کی بنیاد پر یا کسی پر اعتماد کرتے ہوئے 1000 لوگ بھی نقل کر لیں، اس سے وہ بات درست ثابت ہوتا۔ یہ ہے ہماری کتابوں میں اصول لکھا ہے کہ بعض اوقات کسی پر اعتماد کر کے کوئی بات نقل کر دی جاتی ہے، حالانکہ اصل میں وہ بات کیا ہوتی ہے؟ غلط ہوتی ہے، اور دوسرے پر اعتماد کرتے 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 وہ بات نقل در حتیٰ کہ وہ اصل مذہب بن جاتا ہے۔ یہ تمہیں ملے گا علامہ شامی کی شرح خود رسم مفتی کے اندر، اس کی انہوں نے پھر 8 مثالیں پیش کی کہ یہ 8 مثالیں جو میں پیش کر رہا ہوں یہ حنفی کتابوں میں مذہب بن چکا ہے۔ اتنے لوگوں نے اس کو نقل کیا، حالانکہ اصل میں یہ مسائل سارے مبنی بر خطا ہے، نقل کرنے والوں کو غلط فہمی ہوئی ہے۔ ایسی کوئی بات ابن حجر نے فتح الباری کے اندر بھی اصول لکھا ہے کہ بعض اوقات ایک محدث دوسرے محدث پر اعتماد کرتے ہوئے کسی بات کو نقل کر دیتا ہے، حالانکہ حقیقت میں اس حدیث سے کوئی وجود۔ حوالہ دیکھو ذرا، حوالہ بحر الرائق کا، بحر الرائق علامہ ابن نجیم کی صفحہ جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 201۔ وقد يقع كثيرا ان مؤلفا يذكر شيئا خطا، یہ کئی دفعہ ہوتا ہے کہ کوئی مؤلف، کوئی کتاب والا کسی بات کو غلطی سے نقل کر دیتا ہے فی کتاب، اپنی کتاب میں، فیأتی من بعده من المشائخ فینقلون تلک العبارہ، اب بعد والے مشائخ وہ عبارت کیا کرتے، اس پر اعتماد کرتے ہوئے نقل کرتے ہوئے چلے جاتے، من غیر تغییر ولا تنبیہ، نہ تو اس میں کوئی رد و بدل کرتے ہیں اور نہ کوئی تنبیہ کرتے ہیں کہ یہ صحیح ہے
اپنے ماقبل پر اعتماد کرتے ہوئے بغیر تنبیہ کے کیا کرتے نقل کرتے چلے جاتے. فَيَكْثُرُ النَّاقِلُونَ لَهَا، وہ نقل کرنے والے کئی ہو جاتے ہیں. وَأَصْلُهَا لِوَاحِدٍ مُخْطِئٍ، حالانکہ اصل میں صرف ایک نقل کرنے والا ہوتا ہے جو غلطی پر خطا پر ہوتا ہے. ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ مصنف عبدالرزاق میں سے حدیث موجود، اس کو سب سے پہلے یحییٰ بن ابی بکر نے غلطی سے نقل کر دیا، بعد والے لوگوں نے اسی پر اعتماد کرتے ہوئے نقل در نقل در نقل در نقل در. اس زمانے میں مصنف عبدالرزاق اصل میں موجود نہیں تھی. بعد میں جب مصنف عبدالرزاق چھپ کر آئی، یہ متحدہ ہندوستان کے زمانے میں مصنف عبدالرزاق چھپی تھی، پہلے چھپی نہیں تھی. بعد میں جب مصنف عبدالرزاق چھپ کر آئی تو پتہ چلا کہ اصل کتاب میں حدیث تو اب ایک نہیں ہزاروں اس کو اپنی کتابوں میں نقل کر لے. جب ایک سے خطا ہوئی تو بعد والوں نے اسی پر اعتماد کرتے اس غلط بات کو کیا کر دیا. اور یہ بات مولانا احمد رضا خان صاحب نے بھی لکھی ہے، ان کی کتاب روحوں کی آمد، میں نے اس کے حوالے دی اپنی کتاب نواب احمد رضا خان بریلی حیات خدمات و کارنامے میں. اس میں لکھتے ہیں کہ ہمارے احناف کی کتابوں میں غلطی سے معتزلہ کا مذہب بیان ہو گیا، غلطی سے ایک دوسرے پر اعتماد کرتے ہوئے. تو اگر غلطی سے معتزلہ کا مذہب بیان ہو سکتا ہے تو غلطی سے حدیث کیوں نہیں آ سکتی؟ لہذا ایک نہیں 50,000 بھی اس کو اگر نقل کرے اس حدیث کو، اس سے حدیث ثابت. اور جہاں تک تھانوی رحمہ اللہ نے لکھا ہے جسر التیب میں، تو حاشیے میں وضاحت کی ہے کہ اس سے مراد حضور کی ذات نہیں ہے، وہ تو بشر ہے، مراد حضور کی روح ہے. والارواح کلھا نورانیۃ، اور روحیں سب کی کیا ہے؟ نورانی ہیں. تو دوسرا جواب یہ، اگر حدیث کو بالفرض درست مان بھی لے تو حضور کی ذات مراد نہیں ہے بلکہ کیا ہے؟ روح مراد ہے. اور روح سب کی کیا ہوتی ہے؟ نورانی ہوتی ہے. بات سمجھ آ رہی کہ نہ رہی؟ تو یہ مختصر میں نے بات کرنی تھی. اس کے سوالات کے نشست میں فل کر لیں گے، وقت کم ہے. تو اب آپ بیٹھے، تھوڑی دیر میں انشاءاللہ مفتی عبدالواحد قریشی صاحب آئیں گے، وہ پڑھائیں گے. موضوع کے حوالے سے کوئی اچھا تو پرچی آپ نے پہلے بھجوا دی. چلو ٹھیک بات سمجھ آ رہی؟ ٹھیک ہے نا. اور میں نے اس کی مثال آپ کو دی شرح عقود رسم المفتی کی، کہ شرح عقود رسم المفتی کے اندر بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ دیکھیں گے کہ جب تخصص کریں گے، علامہ شامی نے یہ اصول نقل کیا ہے کہ بعض اوقات غلط فہمی کی بنیاد پر ایک مسئلہ کوئی فقیہ نقل کرتا ہے، بعض والے لوگ اس پر اعتماد کرتے ہوئے مسئلہ نقل در کرتے ہوئے چلے جاتے ہیں، حالانکہ اصل مذہب میں وہ مسئلہ نہیں ہوتا. اس کی پھر 8 مثالیں علامہ شامی نے دی ہیں، اور یہ ایک حوالہ میں نے بھی آپ کے سامنے نقل کیا. تو یہ آپ یہاں تک آپ بات سمجھ، آپ کو یہ حدیث کا مسئلہ سمجھ آ گیا؟ ٹھیک ہے. تو اب اسی پر اکتفا کرتے ہیں. اگر کوئی سوال ہو تو سوال آپ بھیج سکتے ہیں، کیونکہ وہ موشن ہی ہمارا ٹوٹ گیا، ترتیب ہی ٹوٹ گئی، تو آپ مزید کو لے کر جانے کی ضرورت نہیں. یہاں آپ کا پنکھا نہیں ہے، پنکھے کا بندوبست کرو، خدا بند کر. علامہ خالد محمود علامہ خالد محمود رحمہ اللہ کی کتاب مطالعہ بریلیت کا جواب مولوی حسن رضوی نے دیس پر روشنی ڈال دیجئے. دیکھو پہلی بات تو یہ ہے کہ لوگوں نے قرآن کے خلاف بھی کتابیں لکھی ہیں، ٹھیک ہے نا، تو کیا آپ مان لو گے؟ ٹھیک ہے نا. تو میری کتابوں کا بھی بعض اہل بدعت نے جواب دیا. ہماری یہ ترجمہ یہ رضا خیمہ مقابلہ حنفیت ہے، اس کے ایک بدعتی نے کوئی 600-700-800 صفحوں کا جواب دیا. تو ہمارے ایک شاگرد نے کہا کہ میں جواب لکھنا چاہتا ہوں. میں نے کہا لکھ لو. تو اس نے فون کیا، جی آدھی کتاب تو آپ کو گالیاں دی ہوئی ہے، تو میں گالیوں کیا جواب لکھوں؟ تو میں نے کہا چھوڑ بھائی، ہمارا کام تو حق بات پہنچانا نا، اپنی ذات کے تو دفاع نہیں کرنا. تو آپ خود تقابل کریں، آپ خود تقابل، دونوں کتاب اللہ نے آپ کو عقل دی ہے، دونوں کتابیں سامنے رکھیں، آپ کو خود معلوم ہو جائے گا کہ کتنا حق ہے کتنا باطل ہے. باقی محاسبہ دیوبندیت کے حوالے سے ابھی ہمارے ہندوستان کے شاگرد لئیک بھائی، انہوں نے بھی تفصیل سے اس کتاب کا جواب لکھا ہے. باقی اس کی دونوں جلدوں پر میں نے سرسری نظر کی ہے. یہ جو ہے نا ماہنامہ صفدر، اس کا علامہ ڈاکٹر خالد محمود نمبر چھپا ہے 2 جلدوں میں. اس میں میں نے یہ جو محاسبہ دیوبندیت ہے اس پر ایک نظر کی ہے اور اس کی عام باتوں کا جواب دیا ہے. تو وہیں سے آپ چیک کر سکتے ہیں کہ جب دیکھ کے 4 دانے ہی کچے اور 4 چاول تو پوری دیکھ بھی انشاءاللہ ایسی ہی ہوگی. اس میں آپ چیک کر سکتے ہیں. جی اور کوئی سوال؟ بس جی.